فرمایا کہ اگر میرا یار محمد کہتا ہے تو سب سے پہلے میں ابو بکر ہی اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو متقین کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ علامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر موجود تھی کہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ بات بڑی مشکل ہے کہ جو نماز کو قائم کرنے والا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، سب کی علامات، متقین کی علامات اگر غور کریں تو اللہ نے شروع کے اندر ہی بیان کر دی۔ فرمایا کہ نماز پر قائم و دائم رہنے والے، جس نے زندگی میں سب کچھ کیا لیکن نماز کو قضا نہیں کیا، وہ بھی متقی آدمی ہے، وہ بھی تقوی والا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اسلام کو قبول کیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دی۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا نماز کے لیے ہم نے بلایا ہے لوگوں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا نماز کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پھر نماز بتائی کہ نماز کیا ایک یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں پہ ادا کرو گے؟ فرمایا کہ اسی جگہ پہ کریں گے۔ فرمایا عمر بھی اسلام قبول کرے اور چھپ کر عبادت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، چلتے ہیں حرم شریف کے اندر جا کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ فرمایا دل تو میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی کرتا ہے کہ میں اس کو توحید کا جو پرچار ہے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر سجدے کے اندر سب رکھ کر توحید کا پرچار کروں، پر لوگ مجھے کرنے نہیں دیتے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے آج بیت اللہ کا در کھلواتا ہوں، وہاں جا کے ہم نماز کو ادا کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی کی دوسری علامت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا تو سب سے پہلے نماز کو ادا کیا۔ اور زندگی کے آخر کے اندر بھی سب سے پہلے آپ کی زندگی جب ختم ہو رہی تھی، آپ دنیا سے جا رہے تو مصلی رسول پر تھے، آپ کو برچھا مارا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کو سنبھالنے لگے تو فرمایا کہ ٹھہر جا، مجھے سنبھالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تو نماز کی حفاظت کر، نمازیوں کا خیال کر، نماز کو پورا کر، نماز کو مکمل کر۔ تو متقین کی دوسری صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر کبھی نماز کو چھوڑا ہی نہیں۔ ابتدا کے اندر بھی سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ بولو یار، نماز کو ادا کیا ہے، اور جب زندگی ختم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی نماز کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں تلاش کرنا چاہتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، بلکہ رزق تو ہم آپ کو عطا کریں گے، رزق تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو عطا کریں گے۔ ہم آپ کے معاش نہیں چاہتے، رزق نہیں چاہتے کہ ساری زندگی دنیا ہی کے اندر کھپا دو، بلکہ رزق تو ہم آپ کو عطا کریں۔
تو متقین کی کتنی علامات ہیں؟ 4. تو چاروں نبی علیہ السلام کے چاروں یاروں کے اندر پائی جاتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور تیسری علامت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ بھی نبی ہی کے یاروں کے اندر پائی جاتی ہے. وہ بھی نبی علیہ السلام کے انہی صحابہ میں پائی جاتی ہے کہ جو کچھ آئے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس کو خرچ کرو. بڑا مشکل ہے. جو رزق تمہیں اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے جاؤ. اور تیسری صفت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, دیہاتی آدمی تھا. آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, مفلس ہوں, نادار ہوں, بیمار ہوں, قیدی ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, کچھ پیسے مجھے دے. کریم آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ بیت المال سے اس کی جو ضرورت ہے اس کو دے دو. صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں کچھ بھی نہیں, خالی پڑا ہے. فرمایا کہ جاؤ میرے عثمان کے پاس اس کو بھیج دو, وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. میرا سلام صحابی کو کہا کہ جا میرا جا کے سلام بھی کہنا اور کہنا کہ اس نادار کی ضرورت کو پورا کر دے. وہ خود ہی چلا گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جب پہنچا تو اندر سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی. اندر سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی. جھگڑا کس بات پہ ہو رہا تھا؟ ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اپنی بیوی سے کہ آپ نے دیے کی چراغ کی رسی جو ہے وہ موٹی ڈال دی تھی, اس وجہ سے آج رات تیل زیادہ خرچ ہو چکا ہے. اگر چھوٹی ڈالتی تو اسی تیل سے ہم کل بھی گزارا کر لیتے, لیکن اب تو یہ سارا تیل ہی ختم ہو گیا ہے. اب یہ مفلس آدمی, غریب آدمی ہاتھ جوڑ کے کھڑا کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کس دروازے پہ چھوڑ دیا جو اس بات پہ لگ رہا ہے کہ تو نے رسی موٹی ڈال دی جس وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو چکا ہے. اب یہ بندہ میری کیسے ضرورت پیسے پوری کرے گا؟ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, جاؤں گا ضرور, بات ضرور کروں گا. دروازے پہ دستک دی. ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر آئے تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور میرے لیے کہا ہے کہ آپ میری مدد کریں, تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اسی وقت اندر گئے, ایک تھیلی اٹھا کے اس سائل کے ہاتھ کے اندر تھما دی. وہ بڑا متاثر ہوا دیکھ کر کہ یہ کیسے ہوا. یہ تو گھر میں لڑائی اس بات پہ کر رہا تھا کہ رسی موٹی تھی یا بتی موٹی تھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو چکا ہے, اور مجھے اس نے اتنے پیسے دیے. فرمایا کتنے ہیں؟ فرمایا کہ 200 سونے کے دینار ہے جو میں نے آپ کے ہاتھ کے اندر دیے. 200 سونے کے دینار. اللہ اکبر. تب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, یہ کیسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن چن کر کے دیے تھے. فرمایا میں نے کہا کہ ایک بات پوچھوں حضرت عثمان آپ سے, گھر میں تو لڑائی کر رہا تھا کہ تیل زیادہ خرچ ہو گیا, موٹی رسی ڈال دی تھی, اور مجھے بغیر پوچھے سمجھے, بغیر بتائے, نہ پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے, تو بیمار ہے, تیرے پر قرضہ ہے, مفلس ہے, ندار ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور اتنا سارا خزانہ اٹھا کے مجھے دے دیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ بتاؤ. فرمایا کہ جو مال میں تجھے دے رہا ہوں نا, تجھے جو تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, کل قیامت والے دن رب نے اس مال کا حساب مجھ سے نہیں لینا. جو مال میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیا, قیامت والے دن رب نے اس مال کا مجھ سے حساب نہیں لینا. لیکن جو میری بیوی نے
گھر میں تیل زیادہ خرچ کیا ہے، اللہ کل قیامت والے دن مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ اور جہاں حساب دینا ہو وہاں تو بندہ ڈرتا ہے، اور جہاں حساب لینا ہو جس سے لینا وہاں ڈرتا کوئی نہیں۔ کوئی بندہ وہاں ڈرتا نہیں کہ میں نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ اب میں نے اللہ کے دربار میں کل قیامت والے دن جو میں دے رہا ہوں اس کا حساب رب سے لینا ہے، اس وجہ سے میں نے بغیر سوچے سمجھے سب کچھ تجھے عطا فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بعد جو ایمان والا ہے، کوئی سائل دروازے پہ آئے تو کیا کہتا ہے؟ فریج میں پرسوں کا سالن پڑا، اٹھا کے اسی کو دے دو۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رات روٹی بچ گئی تھی، اٹھا کے اسی کو دے دو۔ لیکن خلفائے راشدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بغیر پوچھے اسی کو قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی تیسری نشانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے، جو بغیر سوچے سمجھے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ بھول گئی ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ نشانی سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر موجود تھی۔ اور دوسری نشانی کیا تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرنے والے، کبھی بھی زندگی کے اندر نماز کو نہ چھوڑنے والے۔ اور تیسری نشانی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی اور متقین کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اے نبی، متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ تجھ پر بھی ایمان لاتا ہے اور تجھ سے پہلے جو کچھ اترا ہے آسمان سے وحی کے ذریعے اس سب پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہ چوتھی نشانی کس کے اندر موجود تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھی۔ انا مدینۃ العلم، علی جو الباب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اللہ نے حضرت علی کو اتنا علم دیا تھا، آپ تفسیر کے بھی ماہر تھے، حدیث کے بھی ماہر تھے، فلسفے کے بھی ماہر تھے، منطق کے بھی ماہر تھے، جغرافیہ کے ماہر تھے۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ پہلے کا علم بھی بعد کا بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا اپنی قدرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام لولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو یہ صحابی رسول چوتھا خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ امیر المومنین وقت کے بادشاہ ہیں، ایک فیصلہ آیا کہ ایک بچہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے سپاہیوں نے بتایا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تو نے اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ کیا وجہ بنی تھی؟ کیوں مارا اس کو؟ تو نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم والا فعل میرے ساتھ کرتا تھا، میں نے غیرت کے اندر آ کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لواطت کرتا تھا، چرانتے کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تو نے یہ دعویٰ کیا تو گواہ بھی پیش کرو۔ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے، کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے نا کہ بھائی کوئی گواہ پیش کرو۔ تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرارت تو وہ چھپ کر کرتا تھا، وہاں تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔
تو فرمایا کہ تجھے اس کے قصاص کے اندر اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لولا علی لحلق عمر، نبی علیہ السلام حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ساتھ بیٹھے تھے، قاضی القضات کے عہدے پر موجود تھے۔ فرمایا امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو اس کا فیصلہ میں نہ کر دوں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو اس کا فیصلہ میں نہ کر دوں؟ فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے۔ اس بچے نے بڑی قسمیں کھائی لیکن آپ نے نہ مانی۔ فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر اس کا گواہ زمین کے اوپر مجھے نہ ملا تو میں زمین کے اندر سے اس کا گواہ لے کے آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فوجی ساتھ ہیں، سادے لفظوں میں فوجی ساتھ ہیں، جیسے آج کل بھی قبر کشائی ہوتی ہے۔ اس مقتول کی قبر پر پہنچے، جا کے فرمایا کہ اس کی قبر کو کھود دو، اس کی قبر کو کھود دو۔ قبر کو کھودا گیا، آپ اندر چلے گئے۔ جب اندر گیا تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر میت ہی نہیں تھی۔ واپس آئے، فرمایا کہ اس کو بند کر دو، مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈال دی گئی۔ چلتے چلتے امیر المومنین کے پاس سارے لوگ آ گئے۔ فرمایا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس بچے کو بعزت بری کر دو، اس کا جو مالک تھا وہ گناہ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو بری کر دو۔ فرمایا کہ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کی ایمان بڑا پکا تھا، ہمارا ایمان بڑا کچا ہے۔ فرمایا امیر المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو لواطت کرتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم والے عمل کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، جب اس بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی میت کو فرشتے اٹھا کر لوط علیہ السلام کی قوم جہاں دفن ہے اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات سنی تھی، میں اس کی قبر کے اندر جو مقتول تھا اس کی میت کو دیکھ کے آیا ہوں، وہاں سے فرشتوں نے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، اس وجہ سے اس کو بعزت بری کر دیا۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، تو فرمایا کہ علی تو سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ تو میرا نبی علیہ السلام کے صحابہ متقین کی کتنی علامات ہیں؟ 4۔ ایمان غیب پر۔ دوسری کیا علامت ہے؟ دوسری کون سی علامت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ زندگی کے اندر نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو ہم نے کیا کہا ہے کہ پڑھنی کوئی نہیں۔ پہلے کاروبار نہیں تھا، مسجد روزانہ مولوی صاحب کے سیر ہوتا تھا کہ کوئی تویز بتا دو، کوئی وظیفہ ادا چھڈو، میرا کام نہیں چلتا۔ اب اللہ نے تجھے رزق عطا فرمایا ہے، کاروبار جب عطا کر دیا تو اب تجھے فرصت نہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز کو بھی ادا کر لے۔ اب چھوڑتا جا رہا ہے، سب کو چھوڑ رہا ہے۔ جو متقین ہے وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے اور نماز کی پابندی بھی کرتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا اگر ایمان ہوتا، ناراض نہیں ہونا، میرا اور آپ کا ایمان ہوتا تو ہم کبھی نماز کو چھوڑتے؟ کوئی اس چیز کی ضرورت ہے معاشرے کو؟ میرے محمد کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت ادا کرتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کو کون سا انعام دیتے ہیں؟ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ میرے محمد کریم علیہ السلام نے بارہا یہ حدیث بیان فرمائی ہے، لیکن ہم نے کہا ہم نے ماننا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے بھی کہا